بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس جے اردو وائس کہانی میں میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک گنہگار شخص کا میں آج آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ انتہائی گنہگار تھا اور اس کے گناہ بہت زیادہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ نے اس قوم پر 61 سالی کا عذاب نازل کر دیا۔ عرصہ گزر گیا، بارش ہونی بند ہو گئی، لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ ہر زندہ چیز پانی کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک شخص ہے جو بہت ہی زیادہ گناہگار ہے، انتہائی بد کردار ہے، مگر تیری قوم کے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے، صرف وہ جانتا ہے کہ وہ کس قدر بد کردار ہے۔ اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم پر میں رحم کروں تو اس شخص کو تلاش کر اور اسے اپنی قوم سے علیحدہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دے تاکہ میں اس کو تلاش کر سکوں۔ اللہ نے کہا، ایک کام کر، ایک بہت بڑے میدان میں اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر اور ان کو کہے کہ یہاں پر جمع ہو جاؤ اور اعلان کر دے، اس شخص کو مخاطب کر اور اس کو دعوت دے کہ وہ تیری قوم سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ گئے اور واپس آ کے اپنی تمام امت کو ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا ہونے کا کہا۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگوں پر یہ اللہ کا عذاب صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے۔ مجھے اللہ نے بتایا کہ اگر وہ شخص جو کہ میری قوم کا انتہائی بد کردار آدمی ہے میری قوم سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش میری قوم پر ہو جائے گی، اللہ بارش برسا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے بعد ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، مگر کوئی بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اس قدر بد کردار سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ پوری قوم پر ہی عذاب آ جائے۔ اتنے میں اللہ کی کرنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر کہا، میں آخری بار کہتا ہوں کہ وہ جو بھی شخص ہے وہ چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر یہ شہر چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے، تاکہ اس کی جگہ سے اللہ کا عذاب ٹل جائے اور یہاں پر اللہ کی رحمت ہو۔ بہت بھیڑ تھی، بہت بڑا مجمع تھا، مگر کوئی بھی شخص ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا اور پھر انہونی ہو گئی۔ اچانک آسمان پر گہرے بادل بننے لگے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بارش ایسے برسنے لگی کہ جیسے بارش برسنے کا حق ہو۔ بارش کی آمد کے ساتھ ہی سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے رحمت کی، بارش کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان بھی ہو گئے، کیونکہ جب تک وہ گنہگار شخص موجود تھا اللہ نے بارش نہ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر کوہ طور پہاڑ پر اللہ رب العزت کے پاس جانے اور ہم کلام ہونے کے لیے پہنچ گئے، اور جاتے ہی اللہ سے پہلا سوال یہی کیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، تم نے کہا تھا بارش نہ برسے گی جب تک وہ شخص میری قوم سے نکل نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، جب تم نے مجمع سے خطاب کیا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب ہے۔ اس نے کیا کیا؟ فوری طور پر سچے دل سے میرے آگے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ قبول کی اور رحمت کی بارش کر دی۔ اس لیے اے موسیٰ، جو بھی میرے آگے توبہ کرتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور جو شیطان کی طرح اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔